السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کی عظیم ہستی سید شاہ خواجہ عبدالصمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی ڈھیر ساری مبارکباد قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ عظیم ہستی جن کا عرس ہم اور آپ منانے جا رہے ہیں، اہل سنت پر بہت عظیم آپ کے احسانات رہے ہیں۔ ہر وہ فتنہ جو آپ کے دور میں اٹھا، آپ نے ہر جہت سے ان فتنوں کے خلاف جہاد فرمایا، قلم کے ذریعے بھی، زبان کے ذریعے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں قلم کا دھنی بنایا تھا، وہیں آپ زبان کے بھی دھنی تھے، اور 6 گھنٹہ مسلسل آپ خطاب کرنے والے تھے۔ حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں ایک پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 1311 میں، تقریباً 1311 ہجری میں کانپور کی سرزمین سے ایک فتنہ اٹھا۔ وہ فتنہ ندویت کا فتنہ تھا، جسے آپ آج کی زبان میں صلح کلیت کا نام دے سکتے ہیں۔ اس فتنے میں ہوا یہ کہ تمام مسالک کے لوگوں کو، علماء کو، نمائندوں کو جمع کیا گیا، اور ایک ایسی مجلس بنانے کی کوشش کی گئی، ایک ایسی ٹیم بنانے کی کوشش کی گئی کہ جس میں تمام مسالک اور تمام فرقوں کے لوگ اور علماء اور نمائندے اکٹھا کیے جائیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا سے کوئی بھی نفرت نہ کرے، بلکہ ایک ایسا اسلام پیش کیا جائے جو گمراہیت کو بھی برداشت کرے۔ اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ اس مجلس سے جو علماء، جو بھی عوام جڑ رہے تھے، ان کے اندر صلح کلیت کے جراثیم پیدا ہو رہے تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے اچھا ایک موقع مل رہا ہے کہ تمام فرقوں کو ایک کر دیا جائے، یا انہیں ایک پلیٹ فارم پر رکھ کر ہم اپنی بات کو، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ یہ خطرناک فتنہ تھا، جس کا نتیجہ بہرحال یہ تھا کہ اچھی خاصی آبادی گمراہ ہو جائے۔ اس فتنے کے خلاف آنن فانن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت بالرضوان کے کاشان اقدس پر ہندوستان کے بڑے بڑے نامور اور قدآور علماء کرام اور رہنماؤں نے ایک میٹنگ منعقد کی، ایک مجلس منعقد کی، جس میں یہ لاہ عمل طے کرنا تھا کہ ندوۃ العلماء کے خلاف کس طریقے سے ہمیں تنظیمی شکل میں آگے بڑھنا چاہیے، اور عوام کو اس فتنے سے کیسے بچایا جائے۔ لاہ عمل تیار ہوا، علماء کرام نے سارے نکات لکھے، اور وہ خطوط متعین کیے جن پر چل کر اس فتنے کے خلاف لڑنا تھا۔ لیکن اس مجلس کے اختتام پر بات اٹھی کہ اس کی صدارت کی ذمہ داری کسے سونپی جائے، اس لیے کہ صدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اعتبار سے صدارت کے لائق ہو، قلم کے لحاظ سے بھی، زبان کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، تقویٰ و طہارت کے لحاظ سے بھی، اور اپنی خدمات کے لحاظ سے بھی۔ تو آپ کو یہ جان کر مسرت ہوگی، خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہندوستان کے تمام علماء بشمول اعلیٰ حضرت اگر کسی شخصیت کے صدر ہونے پر متفق ہوئے تو وہ حافظ بخاری خواجہ عبدالصمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ سارے علماء اہل سنت نے آپ کو مجلس علماء اہل سنت کا صدر منتخب کیا، اور الحمدللہ آپ نے پورے ہندوستان میں جا کر قلم کے ذریعے اور زبان کے ذریعے اس فتنے کا چوطرفہ رد فرمایا، اور اس فتنے سے پورے اہل سنت کی عوام کو آگاہ بھی کیا، اور جب تک آپ بقید حیات رہے اس فتنے کے خلاف لڑتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔